بدر المتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك يغشاكم الله فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی، ان کی بھلائی اور ان کے بہبود اور ویلفیئر کے لیے بہت سے مواقع پیدا فرمائے، بہت سی صورتیں پیدا فرمائی، بہت سے آفرز دیے. جن لوگوں نے ان مواقع کو غنیمت جانا، ان سے فائدہ اٹھایا، وہ لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے آفر کو کام میں لاتے ہوئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے نیکیاں کمانے والے بن گئے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہو گئے، اس کے دیے ہوئے انعام کو پانے والے بن گئے. اور جن لوگوں نے ان مواقع کی قدر نہیں کی، ان آفرز کو ٹھکرا دیا، وہ خوشکن خبریں جو اللہ رب العزت نے بندوں کو دی تھیں، ان خبروں پر جن لوگوں نے کان نہیں دھرا، وہ ان کے فوائد سے، ان کی برکات سے اور ان کے نتائج سے بہرور نہ ہو سکے. یعنی ان مواقع کے اوپر جو انعامات ملنے تھے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے جو پروانے ملنے تھے جنت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے، ان پروانوں سے گویا کہ انہوں نے سبکدوشی اختیار کی اور وہ پروانے وہ نہ پا سکے. اللہ رب العزت نے جن مواقع کو ہمارے لیے غنیمت بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، ان مواقع میں سے، ان آفرز میں سے ایک عظیم ترین موقع اور ایک عظیم ترین آفر رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے رسولوں کو جو بھیجا ہے اور رسولوں کے ذریعے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کا ایک بنیادی حصہ، ایک اہم حصہ آپ اگر دیکھیں، ایک بیسک پارٹ دیکھیں تو وہ بیسک پارٹ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نظر آتا ہے. رمضان المبارک اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر میں کس اہمیت کا حامل تھا اور کس درجے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا. منتظر مطلب جس کا انتظار کیا جائے، اور کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر رہتے تھے، یہ ایک حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یوں تو بہت سی احادیث ایسی مل جائیں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد بعض دفعہ مختصراً وعظ فرمایا، بعض دفعہ تھوڑا سا مطول اور تفصیل طلب وعظ فرمایا. سیر کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں چیپٹر کے چیپٹر بھرے پڑے ہیں. آپ فضائل اعمال ہی کا مطالعہ کر لیں، رمضان المبارک میں وہ چیپٹر ختم نہیں ہوتا فضائل رمضان کا. تو بہت سی احادیث ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان المبارک کی قدر کیا تھی، رمضان المبارک کی وقعت کیا تھی، رمضان المبارک کی اہمیت اور حیثیت کیا تھی.
ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے میرے رب ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اگر ہماری موت مقدر ہو چکی ہو یا اللہ تو تیرے پاس تو مر کر کے جانا ہی ہے، اب ہم نے 10 مہینے 9 مہینے جو گزار چکے، مزید یا اللہ 2 مہینے کی مہلت ہمیں دے دے، 1 مہینے کی مہلت دے دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھ کر تیری مغفرت کے پانے والے بن جائیں، تیری انعام کو لینے والے بن جائیں، تیری رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں، تیری جنت کو اچیو کرنے والے بن جائیں، یا اللہ اس کے بعد ہمیں موت دیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کیا ہے؟ قرآن کریم نے خود فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جو آپ کے آنے والے گناہ ہیں، سپوز کر لیجئے اگر آنے والے زمانے میں آپ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، پہلی بات تو یہ کہ خطا سرزد ہونے کی نہیں، لیکن سپوز کر لیجئے، سپوزنگ سینٹینس ہے، یا پھر آپ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو، بھول چوک میں تسامح ہو گیا ہو، تو سارے کے سارے یا اے محمد میں نے معاف کیے، یہ ان کا اسٹیٹس ہے۔ لیکن ایسی ہستی بھی رمضان المبارک کا انتظار فرما رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دیا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات ان کے سوچ میں، ان کے ذہن میں پیدا فرمائی کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو تاریخ کی ہمارے اندر کتابیں ہیں، ان میں جب اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تو خیر کہاں رہی ہے، 30-40 سال رہی ہے، 30 سال، مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس میں بجٹ بھی جو پیش ہوتا تھا وہ رجب کے مہینے میں ہوتا تھا۔ لوگوں کا ایک رویہ تھا، لوگوں کے اندر ایک عادت تھی، اور گویا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی فطرت ثانیہ تھی کہ اپنی زندگی کے جو کام کاج تھے، جو کاروبار تھے، جو معاشرت میں لین دین کا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا، اس کی اینڈنگ جو ہے ان کے یہاں رجب کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اکثر لوگ تو رجب میں کر لیا کرتے تھے، سارا معاملات سارے حل ہو گئے، اور پھر رمضان المبارک کی استقبال کے لیے شعبان سے ہی وہ کوشاں رکھتے تھے، شعبان میں ہی ان کی تیاری مکمل ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو رجب کے مہینے میں اپنے معاملات مکمل نہیں کر پاتے تھے۔ بادشاہ ایک طرف ہے تو وہ اپنے کام مکمل کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، قاضی ہے تو وہ اپنے فیصلوں کو سمیٹتا تھا، کوئی گورنر ہے تو اپنے اس کے ذمے جو کام تھے وہ سمیٹتا تھا، تاکہ بھائی میں فرصت میں آ کر کے رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنے رب کو وقت دے سکوں۔ کچھ لوگ لیکن ایسے ہوتے تھے جو وقت نہیں دے پاتے تھے شعبان المعظم کے شروع ہی سے، تو 15 تاریخ آتے تک وہ اپنے کام کو سمیٹ لیتے تھے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک میں جو ہمارے گزشتہ لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ رجب میں، شعبان میں، 15 شعبان میں کچھ لوگ ایسے بچتے تھے جو شعبان کے اخیر تک اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے رمضان المبارک کی عبادت کے لیے۔ اور بادشاہ ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، مشیر ہو، کوئی بھی ہو، عام آدمی کی تو بات ہی چھوڑیے، گورنر اور وزیر کے عہدے پر جو فائز ہوتے تھے وہ بھی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو فارغ کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ یہ تیاری ہوتی تھی، یہ سبق انہیں کہاں سے ملا تھا؟ آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، سیر کی کتابوں کو کھنگالیں گے، تواریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ پیدا فرمایا تھا، وہ جذبہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا۔ ہماری طرح نہیں صرف ممبر پہ بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول جاتے تھے، یا آپ کی طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے سن کر کے چلے گئے۔ صحابہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دکھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے ہی تاکید فرمائی صحابہ کرام کو، تاکہ ان کے دلوں میں رمضان کی وہ اہمیت پیدا ہو جو میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر کے دکھلایا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں رمضان کا استقبال کیا، کس حد تک وہ اپنے آپ کو، صحابہ کرام کی تو چھوڑیے، تاریخ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ سارا کام کاج وہ سمیٹ کر کے ایک طرف کرتے تھے، رمضان المبارک کو اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک دفعہ واز میں کہ تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے، شہر المبارک،
جو مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری خطائیں درگزر کرتا ہے، تمہاری نیکیاں جو ان کی قیمتیں ہیں، جو ان کا بھاؤ اور ریٹ ہے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ تمہاری جو نفلیں ہیں وہ فرضوں کا مقابلہ کرتی ہے انعام میں، اجر و ثواب میں، اور تمہارے جو فرائض ہیں وہ 70 فرضوں کا مقابلہ کرتے ہیں غیر دنوں کے حساب سے۔ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اور صحابہ چونکہ رسول اللہ کی زبانی سن رہے ہیں، اور رسول اللہ کی ذات ایسی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کو تو پیغمبر مانے ان کی ایک زبان کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں یقین کامل تھا، اور انہوں نے کر کر دکھلایا، انہوں نے اس یقین پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جو صبر کرتا ہے بھوک اور پیاس کے اوپر، تو اس صبر کا بدلہ اسے جنت میں دیا جائے گا، بلکہ جنت ہی اسے دی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، مزید جو جمعات آئیں گے انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں۔ تو یہ ساری فضائل ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتائے۔ میرے دوستو، اب دو باتیں یہاں پہ کرنے کی ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ تیاری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تیاری تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اب اس کے بعد عید آنے والی ہے، تو اس میں کپڑے خریدنے ہیں، تو کون سے مال سے شاپنگ کی جائے، کون سے مارکیٹ سے شاپنگ کی جائے، کہاں سے شاپنگ کی جائے، یہ ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں کوئی بزنس مین ہے، تاجر ہے، کوئی ہوٹل والا ہے، تو اس کو یہ فکر ہے کہ ہماری دکان جو ہے کب سے کب تک کھلنی چاہیے، ہمارا ہوٹل کہاں پہ لگے، ہمارا ٹھیلا کہاں پہ لگے، اور کون کون سی نئی ڈشز ہیں جو میں روزے داروں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، کون کون سے ایسے کپڑے ہیں جن کو میں لوگوں کے سامنے عید کے موقع پر بیچ سکتا ہوں۔ یہ ساری فکریں ایسی ہیں جس میں ہم لگ جاتے ہیں، چاہے نہ چاہے، خواہی مخواہی ہم لگ جاتے ہیں، چاہیں ہم یا نہ چاہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مزید دوسری جو فکر ہے، جو اصل فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح وقت نکالیں، رمضان میں ہم کس طرح اپنے کاموں کو مختصر کریں۔ ایک مہینے کی بات ہے، کوئی سال بھر کی بات نہیں ہے۔ ایک مہینے اگر ہم اپنے کام کو مختصر کر لیں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسی مال میں برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے، اس کا جو لب لباب ہے، خلاصہ کلام ہے، مغز خطاب ہے، وہ یہی ہے کہ رمضان کو اللہ رب العزت کے لیے تم خالص کر لو۔ ہم نے جو واقعات بتائے، ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو کاروباری حضرات ہیں، کاروبار کے اندر تخفیف کریں۔ ہم نے کتنا وقت دیا رمضان میں، اتنے وقت گزرے ہمارے، کئی رمضان ہم نے گزارے۔ ہم کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں ختم قرآن کیا ہو؟ آپ سوچیں، سینے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کتنے لوگوں نے ختم قرآن کیا۔ شاید مل جائیں گے 10% لوگ، 20%، 30% مل جائیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کی تو بات ہی نہ کریں، جو تابعین ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں جو ہے 61 اور 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ تو اتنا نہ کریں، کم سے کم ایک قرآن تو ختم ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ آئیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں، پہلا دن ہوگا تو آپ دیکھیں گے تراویح میں پوری بالکل مجمع مسجد فل، جگہ بھی شاید تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور دوسرے دن تھوڑی سی جو ہے بھیڑ میں شدت کمی آئے گی، ازدحام کی کثرت جو ہے قلت میں بدلے گی، پھر تیسرے دن اس سے ڈاؤن ہوگا، چوتھے دن ڈاؤن، پھر ختم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کو وہ عبادت پسند ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل العباد عند اللہ ادومها وان اقل وان قل، کہ اللہ رب العزت کے یہاں افضل ترین عبادت وہ ہے جس کو مداومت کے ساتھ کیا جائے، کنٹینیوسلی کیا جائے، مواظبت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک شخص ہے، آپ اسے کہیں کہ بھائی تم 60 رکعت نفل نماز پڑھ لو، تو وہ 4 طرح کی باتیں آپ کو سنائے گا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تھک جاؤں گا، ابھی مجھے 4 طرح کے کام کرنے ہیں۔ لیکن اسی شخص کو آپ کہیں کہ بھائی ڈیلی تم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، تو ایک مہینے میں آپ دیکھیں 60 رکعت نفل نماز ہو گئی اس کی۔ ایک شخص ہے جس نے ایک دن 50 رکعت نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی،
اور ایک شخص دوسرا شخص ہے جس نے 1 مہینے تک 2 رکعت نفل نماز پڑھی، بلکہ پہلے شخص کو مان لیا کہ 100 رکعت اس نے پڑھی، اور دوسرا شخص جو ہے اس نے 30 دنوں تک صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس نے 2 رکعت پڑھی. کیوں؟ کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس نے عمل پر مواظبت کی ہے، اس نے ہمیشہ کیا ہے اس عمل کو. یہ نہیں کہ آج بخار چڑھا ہے، آج جو ہے عبادت والا بھوت آیا ہے، بس آج ہی ہم تراویح پڑھیں گے، آج ہی 10 پارے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹی. یہ حالت ہے ہماری. آج دیکھیں نا، لوگ تراویح پڑھتے ہیں، 10 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، اور 10 دن کے بعد تو جو تجارت پیشہ کے حامل ہیں، تجارت و کاروبار والے ہیں، اس کے بعد تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ تراویح ہمارے سر سے اٹھ گئی، معاف ہو گئی. جبکہ میرے دوستو، قرآن کریم سننا ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح مکمل پڑھنا یہ مستقل سنت ہے. اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ہم جذباتی مسلمان ہیں. ابھی تھوڑا سا جذبات ابھی ابھرے گا، اور اس ابھرنے کی وجہ سے ہم افطار میں بھی کثرت سے نظر آئیں گے، تراویح میں بھی 1-2 دن کثرت سے نظر آئیں گے، اس کے بعد پھر جمع غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل مقصود اور محبوب اور مندوب ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی، اخلاص کے ساتھ ہر کام ہونا چاہیے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی عمل، تو پھر صرف پہلے رمضان کو ہی ہم کیوں کر رہے ہیں، دوسرے کو کیوں نہیں، یا دوسرے تیسرے تک ہی ہم کیوں محدود ہیں؟ بھائی روزے تو 30 کے 30 فرض ہے، اور اگر 5 فرض ہیں تو بتا دیں ہم بھی رکھیں گے. کیا ضرورت ہے گرمی میں پیاسا مرنے کی؟ ایسا ہے نہیں. تو اگر تو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خط لکھ دیا کہ 3 روزے رکھ لو بس چھٹی ہوئی تمہاری؟ اگر خط لکھا ہے تو آپ بتا دیں. لیکن کہاں ہمارا طبقہ، نوجوان طبقہ کہاں جا رہا؟ آپ دیکھیں کہ نوجوان بالکل 25 سے 30 سال جن کی عمریں ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. پچھلی بار عید میں نے ایک لفظ کہا تھا بدبختو، اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، بعد میں مجھے خبر ملی. یہ تو ہمارے ایمان کی حالت ہے، ایک لفظ سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. بھائی میں نے محبت میں کہا تھا کہ بھائی اللہ کی عبادت ہم نہیں کر پائے اور عید منانے آ گئے ہیں. تو یہ ہمارا لیول ہے ایمان کا میرے بزرگوں دوستوں. ہم دوسرے کی جو ہے بس کیا کہیں، جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہوگا، جو نہیں رکھ رہا اس کے اوپر بھی ہم اعتراض کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ رحم کرے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو روزہ وغیرہ نہیں رکھتا ہے، خود نہیں رکھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ وغیرہ نہیں رکھتا ہے. بھائی کون جان رہا ہے اندر جا کر کے پانی پی لیتا ہوں. بدگمانی اس حد تک بڑی ہوئی. نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہوٹلوں کے اندر جا کر کے باضابطہ طور پر پردہ لگا رہتا ہے. ادھر یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر پردے لگائے جاتے ہیں تاکہ اندر پردے میں کھائیں. بھائی کس سے تم چھپا رہے ہو اپنے آپ کو؟ لوگ نہیں دیکھیں گے، لیکن انہ یعلم السر واخفی والی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے. انہ لطیف خبیر والی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے تم کیسے چھپ پاؤ گے؟ خلاصہ کلام میرے دوستو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس میں اخلاص کے ساتھ ہم ہر عبادت، جو بھی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق ملے، نفل کی توفیق ملے، نفل ہی پڑھے. فرائض کی پابندی تو ہمارے اوپر کمپلسری ہے، لازمی ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں، وہ سوئیں گے، صبح میں اٹھیں گے 4 بجے، فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے ان کی، وہ ظہر کی نماز گول ہو جاتی ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سحری کھائیں گے، سو جائیں گے، فجر کی نماز ان کی گول. بتائیے، ایک فرض ہم فرض چھوڑ رہے ہیں، ایک فرض کی وجہ سے دوسرا فرض چھوڑ رہے ہیں. بھائی آپ کی ذمہ داری تھی، سحری ختم ہوتی ہے آپ فرض پڑھ لیں اپنا، اگر آپ کو نیند برداشت نہیں ہوتی ہے تو، لیکن پڑھ کر کے جائیں، بھری میں پڑھیں، پڑھ کر کے سوئیں. اسی طرح تراویح کے اندر آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، بس جتنا جلدی ہو سکے جو ہے بلٹ ٹرین کی طرح جو ہے اسپیڈ سپر فاسٹ میں قرآن سنیں. ہم کو گرچہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، بس تراویح مکمل ہو جانی چاہیے. میرے دوستو اس طرح قرآن سنانے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن آپ سنیں تو اس انداز میں ایسے حافظ کے سے قرآن سنیں جو صاف پڑھتا ہو. کچھ لوگ تو اتنا دبا کے کھا لیتے ہیں کہ تراویح میں ان سے کھڑا نہیں ہویا جاتا ہے، پھر وہ اعتراض کریں گے کہ بہت لمبی ہو گئی تراویح. بھائی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو یار، تھوڑا کم کھاؤ، بعد میں جا کر کے کھا لینا عشاء کے بعد. تو کمی اپنے اندر ہوتی ہے اور الزام دوسرے کے اوپر ہم لگاتے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستو
رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں چند باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ روزے کسی سے قضا نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک روزہ اگر چھوٹ گیا کسی کا، بعد میں زندگی بھر بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو وہ ثواب تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جو اسے اس روزے کے رکھنے پر ملتا۔ تو اس لیے پہلی ہماری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ روزہ کوئی بھی نہ چھوڑے۔ بدرجہ مجبوری کوئی عذر ایسا ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن ایسے میں کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ دوسری، تراویح کی پابندی کرے، قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ خود قرآن کبھی کھول کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تب ویسے میں تو حافظ پڑھے گا تو آپ کو کہاں سمجھ میں آنا ہے؟ بھائی آپ کچھ پڑھے نہیں کبھی تو ویسے میں آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گا کہ حافظ صاف پڑھ رہا ہے یا تیز پڑھ رہا ہے یا آرام سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے کسی حافظ سے آپ پوچھیے۔ بہرحال تو تراویح کی پابندی کریں، رمضان المبارک کی آمد ہے، تلاوت کا معمول بنائے، نوافل کی پابندی کریں، نوافل نہ بھی ہو سکے تو نہ ہو سکے لیکن فرائض تو میرے دوستوں مت چھوڑنا کبھی۔ آپ دیکھیں نا، ظہر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عشاء میں آتے ہیں ظہر میں نہیں آتے، عصر میں نہیں آتے۔ جو آنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، اور نہیں آنے والے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جمعہ میں۔ اگر یہ اتنے سارے لوگ آ جائیں تو آپ کو مسجد 2 مہینے میں بنانی پڑ جائے دوسری۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کا استقبال کیجئے، اپنے کام کاج کو سمیٹیے اور اپنے رب کے حضور حاضری کی کوشش کیجئے، جہاں تک ہو سکے نوافل کی پابندی کیجئے۔ رمضان المبارک میں روزے کا خاص طور سے اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔